अस्सलाम वालेकुम जी। तो बड़ी बात समझने की है कि या चलें इसको इस तरह से शुरू करते हैं कि 2010 था आई थिंक, या कमोबेश मैं अमेरिका में ही था उस वक़्त, और इत्तेफाक से बिज़नेस टूर था। तो अमेरिका ने जो चाइना के $10 ट्रिलियन देने थे, और वो डेट आ रही थी। अब वो डेट आने आ गई, तो अभी एक हफ़्ता बाकी था। आई थिंक ओबामा जो है वो उसकी हुकूमत थी और वो सिलसिला सारा चल रहा था। तो वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़, यानी कि CNN जो उनसे है ना, वो दो चल रहे होते हैं, एक वर्ल्ड और एक अमेरिका का अपना चल रहा था। तो जो अमेरिका में अपना चल रहा ना, उसके ऊपर हर एक घंटे में चार चार दफ़ा जो था ना ब्रेकिंग न्यूज़ फट्टे चल रहे थे कि जी टाइम आ गया, ये है वो है, फलाना पेमेंट कर देंगे, नहीं कर देंगे, ये होगा वो होगा। पेमेंट थी ही नहीं, पेमेंट कहाँ से करते। यानी कि अमेरिका सुपर पावर, $10 ट्रिलियन, और बिग अमाउंट है, बिग अमाउंट है। तो ये जो था ना, मुझे मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है बात फिगर्स का, लेकिन ये था कि वो टाइम आ गया। अब एक हफ्ता रह गया, सूरत हाल ये बनी हुई है, होते होते डिस्कशन यही सब कुछ चल रहा था कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब जितने इकोनॉमिस्ट थे ना, उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है, पैसा है नहीं कि ये इतनी बड़ी रकम उनसे ना वो दे सकें। तो कुछ जो उनसे ना जज्बाती वो ये कहने लगे कि भाई, ये अब ये डिस्कशन मैं देख रहा हूँ, यानी कि छोटा बड़ा हर एक। और CNN नहीं, वो NY न्यूज़ जो उनसे ना, वो NYC जो उनसे ना, जो न्यूयॉर्क न्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा जो उनसे ना पब्लिक का टीवी है और न्यूयॉर्क स्टेट का है, तो वो उसके अंदर ज़्यादा शुगर लगा हुआ होता है। तो लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, दबाओ जाओ दफा हो जो यहाँ से, इस तरह की बातें कर। तो आगे से जो है ना समझदार भी थे, उन्होंने कहा ये चाइना है, ये जापान नहीं है कि वो बेचारे रोद होके बैठ जाएंगे, वो उनके पैसे हमने दबा लिए, ये चाइना है। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो एक बोल रहा है जनाब, वो अमेरिका का झंडा तक तो चाइना से बन गया। तो बात बड़ी समझने की है। 2 दिन रहते थे, तो एक एक घंटे के अंदर ना 10-10 दफा फटा चलता था। तो जनाब ओबामा ने ना साइन कर दिए, फिर ये हुआ कि साइन कर दिए, तो वो एक ख़ास पीरियड के लिए 20 साल 25 साल के लिए वो मामला आगे बढ़ गया। अब मैं ये देख रहा था कि यार ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो चाइनीज़ ने ये शर्त रखी हुई थी कि हमारी 1 लाख फैमिली जो उनसे है ना, तुम वो एडजस्ट करो, उसको पेपर दो, हम उनको भेजेंगे, तो हम आपको इतना टाइम दे देते हैं। यानी कि ये होती है कौमें जो बन रही होती हैं। तो वो जो था ना उस वक़्त में जहन में जो लोग कुछ बात कर रहे थे कि अमेरिका क्या डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, तो वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं होने जा रहा था। तो और चाइना, वो जो यानी कि सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज हुआ है ना अमेरिका के ऊपर, वो चाइना हुआ है। उसकी सबसे बड़ी मार्केट है चाइना की, अमेरिका। चाइनीज़ को वो पसंद भी नहीं करते, लेकिन मजबूर भी हैं। मतलब वो जो चीज़ खुद 10 रुपए में बनाते हैं ना, वो 6 रुपए में चाइना दे देता, तो वो कैसे बनाए 10 रुपए में। 10 रुपए में बना के फिर उनके प्रॉफिट मार्जिन भी ऐसे हैं, वो कम से कम जो है ना वो 20 में तो बेचेंगे। तो वो 6 रुपए में तो वहां पे बेच रहे हैं, तो कर लो जो करना है। तो फंसे हुए हैं ना, पूरी दुनिया ही फंसी हुई है, क्योंकि चाइना एक तरह से बाजी ले गया। अब अच्छा, ये सारी सूरत हाल चल रही थी, तो साइन हो गए। फिर ये हुआ कि अब क्या होगा। वो बंदे जो था ना वो आना शुरू हो गए, मुख्तलिफ ना सवालात जहन में आना शुरू हो गए। तो पब्लिक में भी जो था ना ऐसे ही लोग थे, कारोबार भी, तो उसमें डिस्कशन हो रही थी। तो कहने लगे कि नहीं, अभी अमेरिका की ना बड़ी लाइफ है, और अगर ये डिफॉल्ट भी करेगा ना, बात सुनने वाली, तो ये एक ऐसा हो जाएगा जैसे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। ये उस तरह से डिफॉल्ट नहीं करेगा कि जैसे रशिया के अंदर हो गया था कि भूख पड़ गई थी। इन लोगों ने बड़ी तैयारी की हुई है, अपने एग्रीकल्चर को बड़ा स्ट्रांग किया हुआ है। और एग्रीकल्चर जिसका स्ट्रांग होना, तो वो जो है ना उस तरह से डिफॉल्ट नहीं करता, बल्कि कमजोर पड़ जाता है कि एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के अंदर ना बस अपनी तरक्की और खुशहाली, जैसे स्कैंडिनेवियन है, बेहतरीन तालीम, बेहतरीन मेडिकल, हर चीज़ बेहतरीन, अब परवाह ही नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है, बस अपने आप को उन्होंने फिट रखा हुआ। यानी कि ये चीज़ समझने वाली है। अब वो चाइनीज़ जो है ना, वो
اپنے تو جو گندے انڈے تھے نا سارے انہوں نے کہا چلو امریکہ. گندے انڈے سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے ایکسٹرا لوگ جن کو سنبھالنا تو وہ بڑے طریقے سے چلتے ہیں. گندے انڈے کیا تو وہ بھیجے امریکہ. پھر ان کے زور کے اوپر 1 لاکھ اور آ جاتا ہے, یعنی کہ لاکھ بندہ آ رہا ہے تو وہ لاکھ کے ساتھ لاکھ تو ویسے ہی آ جاتا ہے نا. قانون کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ بات عام وہاں پہ ہو رہی تھی. اب مجھے زیادہ قصہ نہیں پتا یا کسی کو سمجھا نہیں میں, یعنی کہ کوئی اکانومسٹ زیادہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے. ابھی جو صورتحال ہے نا پاکستان کے اندر وہ سمجھنے والی ہے, بڑی زبردست ہے. میاں نواز شریف کے واپس آنے کی باتیں ہو رہی تھی, پھر وہ رک گئے, پھر آنے کی باتیں شروع ہوئی ہیں کہ جی وہ الیکشن سے پہلے آئیں گے. الیکشن میں نے آپ کو بتایا, بہت پہلے سے بتایا, 1 سال ہو گیا مجھے بتاتے ہوئے. تمام ویڈیوز موجود ہیں, آپ پیچھے کریں دیکھتے جائیں. مارچ اپریل 2024 کے اندر الیکشن ہوگا. یہ طے کر لیا گیا تھا جب میاں نواز شریف نے اس بات کا کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس ملک کو سنبھالتے ہیں. یہ سپٹمبر 2021 میں معاملات شروع ہوئے اور یہ اکتوبر نومبر میں یہ ہوا. پھر دسمبر میں جو نا معاملہ یعنی کہ گارنٹی بیچ میں آ گئی تھی, یہ ڈن ہو گیا تھا. سارا جو ملوہ ہے نا میاں محمد نواز شریف نے اپنے اوپر لے لیا, پاکستان کو بچا لیا. یعنی کہ پی ایم ایل این 2021 دسمبر میں پاکستان کے کسی حصے میں پی ایم ایل این کا بندہ کھڑا کر دو ون تھا, کسی حصے میں لڑکانے میں جہاں مرضی. ٹھیک ہے, یہ ساری صورتحال تھی. لیکن اس سارے مسئلے سے نکلے. کیا اتنا کیلکولیٹ کرنے والی جو جماعت ہے جو اس کو اس ٹائم میں سپورٹ کر رہی ہے, کیا یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہو رہا, پیچھے پوری پلاننگ موجود ہے. دیکھیں یہاں پہ زور لگا کسی طریقے سے اس میدان کو نہ یہاں پہ گند ڈال دیا جائے, نہیں ڈلا. پبلک کے اوپر سارا بوجھ پڑ گیا. کیا اس وقت میں یہ جو آئی ایم ایف ہے پاکستان کو جو ہے نا فری نہیں کر رہا, اب آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے الیکشن کے بعد دیکھیں گے. لیکن پاکستان پھر بھی سروائیو کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بہت ڈالر جو ہے نا وہ 217 سے اٹھ کے اور وہ تقریباً 317 پہ گیا ہوا ہے. 100 روپے جو ہے نا ڈار صاحب کے آنے کے بعد بڑھ گئے. لیکن پاکستان سروائیو کر رہا ہے. جب 1 سال پہلے جو سچویشن تھی اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد جو سچویشن تھی وہ تو انتہا کی مہنگائی تھی. لیکن ابھی جو ہے نا صورتحال سسٹم تھوڑا تھوڑا چلنا شروع ہوا, تو یہ بہتری کی طرف ہے گامزن. کیا ایسا زیادہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. یعنی کہ 1 سال 2 سال 3 سال کھینچ جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. لوگوں کا ہوم سلور ختم ہو جاتا ہے نا. تو یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے نا, تو اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک معاملات بگاڑنے والی ٹیم ہوتی ہے, دوسری معاملات بنانے والی ٹیم ہوتی ہے. یہی دنیا کے اندر اچھائی برائی کی جنگ ہوتی ہے اور مفادات کی ہوتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو روکنے کے لیے نا سر دھڑ کی بازی لگا دی ججز نے کہ یار یہ شخص نہ آ جائے. شہباز شریف صاحب بیچ میں کود پڑے, نہیں تو حالات بہت بہتر ہونے تھے. ٹھیک ہے, آ گئے, چڑی سے باز کو لڑوا دیا میاں نواز شریف. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر لڑو اس سے. معاملات اور خراب ہوئے. کیا حالات ٹھیک ہوں گے؟ ہاں ٹھیک ہوں گے, اور بہت زبردست قسم کے ٹھیک ہوں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, کوئی جان لیوا حملہ نہ ہو گیا جیسے کہ میں نے 6 اپریل کا بتایا ہوا تھا کہ بالکل جو ہے نا یہ چل رہی تھی خبریں. اس کے بعد پھر میں نے وہ ساری ڈیوائسز وغیرہ جو ہے نا ختم کر دیں, ڈسپوز آف کر دیں. سارا نظام جو پیپرز تھے وہ بھی جو ہے نا ختم کر دی. اس میں لیے میں گروپس میں سے نکل گیا ہوں جہاں سے مجھے مین انفارمیشن ملتی تھی. تو اس وقت میں بھی یہ تھا کہ قاضی صاحب پہ فیلڈنگ لگی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی اطلاعات آ رہی تھی. قاضی صاحب کے آنے کے بعد کیا ہوگا, یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ قاضی صاحب کے آنے کے بعد یہ ریفارم کریں گے, سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ریفارم کریں گے. وہ جو فیصلہ جو 10-10 سال لگ رہی ہے نا, وہ میکسیمم 6 مہینے میں ہو جایا کرے گا, جس طرح کا وہ ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ معاملات جو آپ لے کر جاتے ہیں اور اس کی ڈیٹ پڑتی ہے 4 مہینے کے بعد, وہ آپ کا دنوں میں طے ہوگا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے اندر, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ پلان ہے. اور اس چیز سے جو خوف زدہ ہے نا وہ ویسٹرن ہے کہ اگر یہ نظام آ گیا, اس کا جو نظام کا نام ہے نا وہ میں اگر لوں گا تو وہاں پہ بھی متنازع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ نظام آ گیا
تو یہ تو ایک انقلاب لے آئے گا پاکستان کے اندر ایک سائڈ. دوسری سائڈ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو معاملات طے کیے ہوئے ہیں اس کی ساری بینیفٹ جو ان سے ہے نا وہ پاکستان کی عوام ہے. ان کو اپنی ذات کے لیے تو کوئی ان میں لالچ نہیں پائی جاتی. جو ہے ان کے بچوں کے پاس ہے اور وہ قناعت پسند لوگ ہیں, فلیٹس میں رہتے ہیں لنڈن میں اور بالکل عاجزی کی زندگی گزارتے ہیں. اور یہ جو اپنا آپ کو رائیونڈ میں نظر آتا ہے یہ بس ٹھیک ہے انہوں نے خاص وقت میں بنا لیا. بہترین قسم کا ان کا نظام چل رہا ہے اور زیادہ ان میں حرص ہے نہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کی میں بات نہیں کر رہا, شہباز شریف صاحب آنیسٹ آدمی ہے لیکن ان کے اندر نا وہ یہ ہے کہ بس یہ بھائی کا جو نا جو عزت ہے وہ اس کے اوپر میں قبضہ کر لوں, وہ ہوتی نہیں. تو یہ ہے وہ ساری صورتحال جی, جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سارے معاملات ہیں نا اس طرح سے چل رہے ہیں. اور کیا یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ ہاں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس میں کوئی بہت بڑا دھماکہ نہ ہو جائے جس کے چانسز ہیں کروانے کے. تو یہ جو عمران خان کو سائڈ پہ کیا ہے, عمران خان کبھی پروجیکٹ تھا ہی نہیں. کئی دفعہ بتایا کہ نہیں تھا. پروجیکٹ ایک ہی تھا کہ میاں نواز شریف کو سائڈ پہ کرنا, لیکن اللہ پاک نے بس کرم کیا کہ نواز شریف کے بعد جو ہے نا وہ مریم نواز آ گئی. تو اگر شریف فیملی کا ہوتا نا تو کبھی شہباز شریف اور حمزہ کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہوتی. اور میں کئی دفعہ بتا چکا, دوبارہ بتاؤں کہ جب الیکشن جیت لیا تھا نا تو شہباز شریف صاحب نے 2 سیٹیں جیتی تھی جو میری نالج میں. تو یہ پنجاب کی حکومت لینے کے چکر میں تو میاں نواز شریف نے روکا تھا کہ نہیں لینی, کسی صورت نہیں لینی. وہ تو یہی تھا کہ عمران خان کو اوپر بٹھائیں گے اور شہباز شریف کو نیچے بٹھائیں گے, پھر دونوں کو ذلیل کریں گے. یہی سوچ ہے نا جو ہمیشہ سے ڈاکٹرائن کی رہی ہے. تو ابھی کیا ڈاکٹرائن ورک کر رہی ہے؟ نہیں, ابھی ڈاکٹرائن ورک نہیں کر رہی ہے. ان کو اپنی پڑ گئی ہے کیونکہ نہ تو یہ سٹیبلٹی میں اتنا بڑھا رہے ہیں کہ دوبارہ چور کر سکے, اور نہ سٹیبلٹی کو اتنا ڈاؤن کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو. تو ٹھیک ہے, جیسی کرنی ویسی بننی, یہ ساری صورتحال ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. ولاگ پھر لمبا ہو جاتا ہے. اللہ حافظ یار. وہ سبسکرائب کر دیا کرو, لائک بھی کر دیا کرو, کامنٹ ضرور کر دیا کرو, لائک اور کامنٹ کر دیا کرو. بہت شکریہ.